آخری کڑی اس لیے ہے کہ کل یونس ہمدم صاحب واپس امریکہ تشریف لے جائیں گے. ان کا جو یہاں دورہ رہا اس میں ان کے اعزاز میں کئی تقریبات کا انعقاد ہوا. ان کی کتاب ریزہ ریزہ شبنم شبنم شائع ہوئی مجموعہ کلام، اور اس کی تقریب اجرا بھی منعقد ہوئی. الحمدللہ ان کی دوسری کتاب بھی جو ہے وہ اشاعت کے مراحل طے کر چکی ہے، اور وہ بھی اشاعت پذیر ہو چکی ہے، جو فلم دنیا کے حوالے سے ہے. یادیں باتیں فلم نگر کی، اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ الحمدللہ شائع ہو کر انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گا، اور امریکہ میں اس کی پہلی تقریب ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اس کی دوسری تقریب کا انعقاد کیا جائے گا. تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن حکیم سے، جس کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے محترم اطہر اقبال. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شکریہ اطہر اقبال صاحب. اطہر اقبال صاحب خود بچوں کے ایک ممتاز قلم کار ہیں، اور بلدیہ عثمہ کراچی میں مختلف عہدوں پر کام کرتے ہوئے آج کل ڈائریکٹر ڈپٹی میئر سیکریٹریٹ فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ان کی بھی بچوں کے لیے کئی کتابیں شائع ہو کر مقبول عام کا درجہ حاصل کر چکی ہیں. گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں صغیر جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ از راہ نوازش کچھ اشعار نعتیہ اشعار پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند اشعار حمد کے اور چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے. دکھا دے پھر سے اپنا گھر، دکھا دے، دکھا دے پھر سے اپنا گھر، دکھا دے، میرا سر صحن کعبہ میں جھکا دے. دکھا دے پھر سے اپنا گھر، دکھا دے، میرا سر صحن کعبہ میں جھکا دے. حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں، حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں، جبیں کو روشنی سے جگمگا دے. حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں، جبیں کو روشنی سے جگمگا دے. تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز، تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز، تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز، نگاہوں میں میری کعبہ بسا دے. اور تیرا ہی نام لے کر نیند آئے، تیرا ہی نام لے کر نیند آئے. فقط مجھ کو لے کر نیند آئے. ہاں، نگاہوں میری کعبہ بسا دے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، زندگی کا مزہ ہی تب نکلا. میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، زندگی کا مزہ ہی تب نکلا. میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، میری آنسوؤں میں آنسوؤں کی جھڑی، آنسوؤں کی زباں مدینے میں، چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں، چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں، کیونکہ ہے صاحباں مدینے میں، میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی.
آنسوؤں کی زباں مدینے میں. سبحان اللہ. صغیر احمد جعفری صاحب نعت رسول مقبول اور حمدی اشعار پیش کر رہے تھے. آج کے پروگرام کی صدارت اردو منزل کی روح رواں معروف شاعرہ محترمہ صبیحہ صبا فرما رہی ہیں. مہمان خصوصی آج کے ہمارے اس پروگرام کے بہت ہی مقبول شاعر جن کے کئی مجموعہ کلام جو ہے منظر عام پر آ چکے ہیں، فیروز ناطق خسرو صاحب ہیں. مہمان اعزازی ہمارے اقبال سیوانی صاحب ہیں، جو ہوم ٹی وی کے سربراہ بھی ہیں اور علمی ادبی اور سماجی شخصیت کے طور پہ بھی جانے پہچانے جاتے ہیں. اور ہمارے آج کے جو مہمان شاعر ہیں جن کی خدمت میں آج اعتراف کمال ایوارڈ پیش کیا جائے گا، جناب یونس ہمدم صاحب ہماری اس تقریب کے میں موجود ہیں. اظہار خیال کے لیے سب سے پہلے میں عطر اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ صاحب صدر کی تمام موزین اراکین کو السلام علیکم. یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ بچپن سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں اور میرے چچا ہیں یونس ہمدم، یہ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی. اور جب میں نے بچپن سے ان کو دیکھا کہ کراچی سے تعلق رکھتے تھے اور کراچی سے تعلق رکھنے کے باوجود پنجاب کے ایک بڑے شہر لاہور میں گئے اور وہاں اپنی محنت سے جس طرح انہوں نے اپنا نام اپنا وقار وہاں قائم کیا اور فلم نگری میں جس طرح انہوں نے اپنی شہرت کمائی، تو اس بات پر واقعی یقین ہو گیا کہ محنت جو ہے کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. چاہے وہ کسی بھی شہر کا کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی شہر میں جا کے اگر اس میں صلاحیت ہے، وہ باصلاحیت ہے اور وہ محنت کرنا جانتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور عزت سے نوازتے ہیں. اور آج یونس ہمدم صاحب ایک کی شہرت جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر ممالک میں، بالخصوص پڑوسی ملک انڈیا کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ ان کے بے شمار نغمے انڈیا میں کاپی کر کے ان فلموں میں استعمال کیا گیا ان کو. تو یہ ہمدم صاحب کی کامیابی ہے. میری دعائیں ان کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی دے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے اور انہیں بہت عزت سے نوازے. بہت بہت شکریہ. شکریہ عطر اقبال صاحب. جناب یونس ہمدم صاحب کے بارے میں ہمارے مقررین زیادہ بہتر بتائیں گے اور ہم باری باری سبھی کو ظاہر ہے کہ درخواست کریں گے کہ یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں. میں صابر علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کچھ چند الفاظ جو ادا کریں. ہمارے صابر علی صاحب ہمارے اس شہر کے، اس ملک کے بہت ہی سینئر صحافیوں میں ان کا نام آتا ہے. کالم نگاری بھی انہوں نے کی ہے اور آج کل جو ہے تھنک ٹی وی کے نام سے جو ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں اس کے روح رواں ہیں. اور سیاست جو ہے وہ ان کا خاص موضوع رہا ہے، لیکن علمی ادبی تقریبات کے حوالے سے بھی ان کا نام انتہائی نمایاں ہے. اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے اپنی گفتگو سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کی تقریب کی صدر نامور شاعرہ محترمہ صبیحہ صبا صاحبہ اور آج کی تقریب کے جو میزبان ہیں جناب صغیر جعفری صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ. آپ نے یہ تقریب منعقد کی اور یہ جو خصوصاً اعتراف کمال ایوارڈ جو ہے یہ بڑا ایک معروف اور مقبول ایوارڈ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور پاکستان میں یعنی جب یہ دبئی اور انڈیا میں ابھی تک دیا جا چکا ہے اور پاکستان میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ یہ اعزاز جو ہے وہ یونس ہمدم صاحب کو مل رہا ہے. اور یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میرا تو اعزاز صرف یہ ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی. اور میں اگر آج جو کچھ بھی ہوں، اب تو کچھ بھی نہیں ہوں، خیر ظاہر ہے چھوٹا سا ایک صحافی میں، لیکن ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوں وہ ان سے انسپائر ہو کر ہوں. تو میرا تو یہ ہے کہ سب سے بڑی میرے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمدم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کی یہ تقریب جو ہے صغیر جعفری صاحب نے جس محبت سے منعقد کی ہے، گو کہ اس میں شرکا کی تعداد کم ہے لیکن شرکا کی محبتوں کا جو سمندر ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہاں موزن ہے. تو اور جو بھی چیدہ شخصیات موجود ہیں ان شخصیات میں یقیناً بہت ہی، اور علی حسن ساجد خود جو ہے وہ اس شہر کی
बड़ी मतलब मानी हुई शख्सियत जिसे कहना चाहिए। और जब कोई टीवी यानी प्राइवेट चैनल जब कोई नहीं था, सिर्फ लोग पीटीवी देखते थे, तो उस वक्त से जो है अली हसन साजिद टीवी पर आकर जो है वो खबरें पढ़ना और बहुत सारे प्रोग्राम करना, ये उनका एजाज़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब बड़ी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुनफरिद है कि इसमें जो है वो मोहब्बतों का जो सिलसिला है वो जारी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया साबिर भाई, बड़ी नवाजिश। आपकी गुफ्तगू मुख्तसर लेकिन जामे थी। तो मैं सग़ीर जाफ़री साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया अली हसन अंसारी साहब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा, समझे, और थिंक टीवी का भी और होम टीवी का, समझे, और इसके अलावा आप सब शॉर्ट नोटिस पे यही कहना चाहिए, मुख्तसर मेरी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए, समझे, तो मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक उर्दू मंजिल का ताल्लुक़ है, तो इसके मैं मुख्तसर बताऊँगा कि सन 2000 में जब ये नेटवर्क वगैरह जो सारा कुछ था, तो जो शुरू हुआ तो सबिया ने अबू धाबी में हम थे, तो सबिया सबा ने जो मारूफ शायरा भी हैं माशाल्लाह, 5 किताबें मुसन्निफ़ हैं, उसके बाद आदमी मुशायरों की मुंतज़िम आला भी हैं, और अदबी जश्न जो वहाँ पे हुए अबू धाबी, दुबई वगैरह में, उसमें भी शारजाह में और राजा में, उसमें भी मेरा साथ दिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो अदबी सरगर्मियाँ हुई हैं मुझे, तो उसमें लेडीज़ ख़वातीन का आलमी मुशायरा, इंटरनेशनल मुशायरा, वो भी इन्होंने अंजाम दिया और बखूबी अंजाम दिया, जिसमें कि 11 मुल्कों की शायरात जो थी उनको इनवाइट किया, समझे, और उसमें इनकी जो सहेलियाँ थी उन्होंने भी भरपूर किरदार अदा किया, समझे। और जहाँ तक पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई का ताल्लुक़ है, उसमें और पाकिस्तान एसोसिएशन सेंटर शारजाह, उसमें भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए, समझे, उसमें भी। तो मुख्तसर है कि अब ये मैं यहाँ पे आता हूँ, उर्दू मंजिल जो एतराफ़ कमाल अवार्ड है, इससे पहले हम मुमताज़ शायरा फ़रह परवीन को दे चुके हैं, जो कि अमेरिका में मुक़ीम है और पाकिस्तान में भी आती रहती है, इसके बाद सऊदी अरब में भी, और मुमताज़ नावल निगार भी हैं वो। इसके बाद मुमताज़ शायर अय्यूब खावर, जिनको आप जानते हैं सब कुछ हैं, उनको भी हम दिया दुबई में। और मुश्ताक यूसुफ साहब जो हैं, समझिए, वो इस तरह से मेरे सीनियर हुआ करते थे रियासत टोंक में, जब मैं दरबार स्कूल टोंक में था, समझे, तो वो उनको भी हमने किया। और ये क्या नाम है, डॉक्टर असलम फर्रुखी, ये भी मेरे साथ इत्तेफाक से हुआ करते थे काशान उर्दू में 50s में, समझे, जहाँ पर के मसूद अनवर और शाहिद अहमद दहलवी वगैरह हम लोग सब साथ थे, और अनवर हसन सिद्दीकी। तो गरज के अब ये जो अवार्ड है, इसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये सिलसिला तवील है, क्योंकि 1973 से 42 साल हम वहाँ पे रहे, समझे। और इस दौरान में जो चंद नाम मैं आपको लूँगा, और मैं सिलसिला में तो तवील नहीं करूँगा, कि ये देखिए कि कैफी आज़मी, अहमद कासमी, फौरुल हैदर, अहमद फराज, ज़मीर जाफरी, इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, डॉक्टर शारिफ गोलवी, इसके बाद शमीम जयपुरी और जिलार फिगार, शिवा अख्तर। तो मैं राग़िब रहा। तो ये मसले कि अजीज़ अल्बानो दारा वफा लखनऊ से, तो इन मतलब कि मुझे चंद नाम हैं जो लिए हैं, इन सब को हम अदबी अवार्ड दे चुके हैं, और ये अदबी अवार्ड का सिलसिला जो है, समझे, ये यहीं शुरू नहीं हुआ था अबू धाबी में, समझे, इसका सिलसिला
طویل وہ ہے جدوجہد 1963 سے لے کے 1970 تک، جب میں بنگال میں موجود تھا ایز اے پروجیکٹ انجینئر اور چیف انجینئر اور مینیجر اس وقت تھا، تو وہاں پر آپ نے نام سنا ہوگا یہ کیا نام ہے، بیگم صوفیہ کمال، ممتاز شاعرہ، سمجھے، وہ میری بڑی بہن بن گئی تھی، وہ اس بنگال کی سب سے مشہور شاعرہ تھی، ان کا وہ میرا کلام بنگالی میں ترجمہ کرتی ہوں، میں ان کا کلام اردو میں کرتی ہوں کیونکہ میں بنگالی پنجابی وغیرہ سب جانتا ہوں۔ تو ان کو ہم نے پہلا ایوارڈ ان کو دیا تھا، اور بیگم صوفیہ کمال کو، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اب جاری ہے۔ اب مجھے بہت خوشی ہے کہ یونس ہمدم صاحب اسی اسکول سے تعارف رکھتے ہیں، گورنمنٹ پاکستان ٹیکنیکل ہائی اسکول، جن کا میں سینئر اسٹوڈنٹ تھا، یہ میرے بات شدہ ہے، لیکن اس اسکول نے ممتاز شاعر پیدا کیے اور ادیب پیدا کیے، اس نے مسعود انور، وہ میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے، سمجھے، یونس ہمدم، یہ میرے بات، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی نام انٹرنیشنل کمایا، انہوں نے بھی نام کمایا، سمجھے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم یونس ہمدم صاحب کو اعزاز دے رہے ہیں، ایوارڈ دے رہے ہیں، اور یہ ایوارڈ کا سلسلہ اب جاری رہے گا انشاءاللہ، اور تقریباً یہ سمجھیے کہ ہر چند مہینے بعد مختلف شاعروں کو، ادیبوں کو، دانشوروں کو ہم دیں گے۔ شکریہ۔ شکریہ صغیر جعفری صاحب۔ تو اب میں اپنے آج کی اس تقریب کے مہمان اعزازی محترم اقبال سہوانی صاحب سے ملتمس ہوں گا، جو ہمارے آج کل ہوم ٹی وی کے سربراہ ہیں، اور ان کا جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے وہ ماشاءاللہ ادبی اور علمی، سماجی اور سیاسی حلقوں میں بے انتہا مقبول ہو رہا ہے۔ یہ خود بھی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، ریڈیو پاکستان سے بھی ان کی ایک طویل وابستگی رہی ہے، اور ہمارے ساتھ تو خیر ان کا ایک تعلق جو ہے وہ 40 سال پرانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ میں ان کی جو خدمات ہیں وہ یہاں اگر بیان کرنے لگوں تو پھر ایک اور تقریب درکار ہوگی، تو میں اقبال سہوانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو میں سلام عرض کروں گا، اور اس کے بعد یہاں جتنے لوگ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے نہیں، لیکن اگر ان کی جو شخصیات میں جو پہلو ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہزاروں اور سینکڑوں کے مجمع کے مطابقت کے حساب سے یہ شخصیات موجود ہیں، اور ایک ایک کا تو میں ذکر اس طرح سے مختصراً ہی کروں گا کہ صغیر جعفری صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، جو آج کے تقریب کے انعقاد کے روح رواں ہیں، اور پھر ان کی اہلیہ بھی ہیں، لیکن شعر و ادب کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت ہیں جو صدارت کر رہی ہیں، اردو منزل کی سربراہ بھی ہیں سبیہ صبا صاحبہ۔ فیروز ناطق خسرو صاحب جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور بڑے اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی ہیں، اور اسی پائے کے شاعر بھی ہیں، اور صرف شاعر ہی نہیں ہیں بلکہ ماہر تعلیم بھی ہیں، اور ایک قومی ادارے میں جو ڈیفینس کا ادارہ ہے جہاں ڈسپلن کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، وہاں آپ نے اتنے عرصے تک جو ہے درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا ہے، تو وہ ڈسپلن ان کی شخصیت میں آج موجود بھی اور نمایاں بھی نظر آتا ہے، جو عموماً شاعروں ادیبوں کی اس میں شخصیت میں نظر نہیں آتا۔ یونس ہمدم صاحب کے بارے میں کیونکہ طویل گفتگو کرنی ہے، لیکن علی حسن ساجد نے بتایا کہ 40 سال سے تو علی حسن ساجد جو ہیں وہ نوجوانی میں بھی مطلب وہ کام کرتے تھے جو آج کل جو ہے بہت سینئر لوگ نہیں کر پاتے، اور انہوں نے یہ جو سلسلہ تصنیف و تالیف تھا اور یہ جو مرتب کر کے اپنے نوجوان ساتھیوں کو پروموٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا، اس میں 1986-87 میں غالباً ان کی کتاب نئے چراغ نئی روشنی، اس میں میری بھی ایک غزل اور ایک تصویر شامل ہوئی تھی، اور ہمارا تعلق جو ہے ڈیفینیٹلی 40 سال سے ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں سرکاری افسری تو نہ میں نے اپنی کبھی
किसी लायक समझी ना मैं सरकारी अफसरी किसी की, क्योंकि ये कुर्सी जो है ये तो आनी जानी है। तो ये माशाल्लाह से एक बड़े ओहदे पर हैं डीएमसी अपना केएमसी में, लेकिन ये है कि ये तो आर्जी है, थोड़े दिन का है। असल काम इनका जो है, जो इनकी किताबों में बोलता है, जो इनकी तसनीफ में बोलता है, जो इनकी तालीफ में बोलता है, जो इनके मुरत्तिब के तौर पर काम करने में बोलता है, वो अली हसन साजिद मेरा ज़्यादा गहरा दोस्त है बनिस्बत अफसर के। तो अली हसन के लिए इतनी सी बात। और यूनुस हमदम साहब तो वो उन शख्सियात में से हैं कि जिनके बारे में हम बचपन में ये सोचते थे कि क्या कभी हम इनको देख सकेंगे या इनसे मिल सकेंगे। इसलिए कि यूनुस हमदम, तस्लीम फाजली, मसरूर अनवर, ये वो लोग थे जो ना होते हुए भी, यानी हमारे उनके साथ कोई रवाबित ना होते हुए भी, हम उनसे इतने आशना थे, हम उनसे इतने वाकिफ़ थे कि हमारी ये ख्वाहिश होती थी कि काश हम इन लोगों से हाथ मिलाएं, इनको देखें। यूनुस हमदम का जो अदब की चाशनी रखी है, यही चाशनी जो है आपको शकील बदायूनी के यहाँ मिलती है, यही राजा मेहदी अली ख़ान के यहाँ मिलती है, यही मजरू सुल्तानपुरी के यहाँ मिलती है, यही साहिर के यहाँ मिलती है, और इस तरफ आ जाएं तो कलीम उस्मानी के यहाँ मिलती है, और फयाज हाशमी के यहाँ मिलती है, सैफुद्दीन सैफ के यहाँ मिलती है, यूनुस हमदम के यहाँ मिलती है, और तस्लीम फाजली के यहाँ मिलती है, तो मसरूर अनवर के यहाँ मिलती है। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ है। और ये मैं तो समझता हूँ कि उर्दू मंजिल ने बहुत सारे लोगों को एजाज़ दिए कि उनको ये एतराफ़ कमाल अवार्ड दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक एजाज़ जो है उर्दू मंजिल को आज मिल रहा है कि वो फ़िल्म और अदब के एक ऐसे शहपारे को अपने अवार्ड के साथ मुंसलिक कर रहे हैं कि ये अवार्ड पाकिस्तान में पहली मरतबा दिया जा रहा है, और पाकिस्तान में पहली मरतबा ही ये एतबार की सनद पा रहा है कि ये किसी ऐसे शख्स को नहीं दिया जा रहा कि जिसकी क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सा भी डाउट हो। एक निस्फ सदी का सफ़र जिस आदमी का लफ्ज़ों के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसका नस्र के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसका शेर के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसका गीत के साथ जुड़ा हुआ हो, और फिर ये तो एक इनका ज़िंदगी का एक पहलू है कि जिसको हम एक शायर की हैसियत से देखते हैं, लेकिन चूँकि आदमी की शख्सियत में बेशुमार पहलू होते हैं। अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने का पहलू, दोस्तों के साथ मिलकर काम करने का पहलू, दोस्तों को प्रमोट करने का पहलू, और उसमें अगर वो किसी हॉट वाटर्स में या परेशानी में हो तो उनको हौसला देने का जो पहलू है, वो यूनुस हमदम के यहाँ जो है उसका एतराफ़ जमाल अकबर भी कर सकते हैं, और उसका एतराफ़ संगीता भी करती है कि जो काम संगीता जब मुट्ठी भर चावल बना रही थी और जब मोहम्मद अली साहब के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, और साइन करने के बाद जब मोहम्मद अली को पता चला कि इसकी डायरेक्शन जो है, ये कल की जो एक्टर है लड़की मेरी जूनियर जो है, ये एज ए डायरेक्टर काम करेगी या डायरेक्टर करेगी, तो मोहम्मद अली साहब ने एडवांस और साइनिंग दोनों वापस कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसकी डायरेक्शन के साथ काम नहीं कर सकता। तो संगीता एक प्रॉब्लम में थी कि कौन आ सकता है, तो यूनुस हमदम साहब ब्रिज का काम करके उन्होंने जो है गुलाम मेहयुद्दीन को इस बात के लिए तैयार किया, और वहाँ भी संगीता का भरम रखा। यानी ये नहीं कहा कि संगीता की डिमांड ये है, बल्कि उन्होंने उन गुलाम मेहयुद्दीन से ये कहा कि यार तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसा कैरेक्टर रिकमेंड किया है कि अगर तुम वो करो तो तुम्हारे लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि दोस्तों का भरम रखना, उनके वक़ार का पास रखना, ये वो पहलू होते हैं जो एक आदमी की शायरी भी सब लोग कर रहे हैं, अदब भी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इंसानी अक़दार के साथ और दोस्ती के साथ और रिश्तों के साथ एक जो इंसाफ करना चाहिए और दोस्तों का जिस तरह से भरम रखना चाहिए, वो औसाफ जो हैं उनमें मुझे यूनुस हमदम जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इन जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे अहबाब में अगर ऐसे लोग हैं तो वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, हमें उन पर जो है फ़ख्र करना चाहिए। मेरी तो बहुत सारी दुआएं इनके लिए हमेशा रहती हैं, और मैं ये यानी अपने लिए एक एजाज़ भी समझता हूँ कि जिनके बारे में हम ये सोचते थे कि कभी हम इनसे मिलेंगे, इनसे बात होगी, आज हम उनके साथ बैठकर उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी मौजूदगी में, तो ये एक मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। और मैं इस छोटी सी तकरीब को छोटी सी नहीं समझता, बल्कि इसे एक इस एतबार से बड़ी तकरीब समझता हूँ
کہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے شعبوں میں ایک مقام رکھتے ہیں. عطر اقبال جو ہے بچوں کے ادیب کی حیثیت سے ہیں، افسری پھر ان کی بھی ہے لیکن بچوں کے ادیب کی حیثیت سے ان کا نام رہ جائے گا. ڈائریکٹر کتنے آئے ہوں گے کے ایم سی میں لیکن ان کے نام بھی نہیں پتہ کسی کو. عطر اقبال کی کتابیں بولیں گی کہ یہ عطر اقبال ایک عہد میں موجود تھے. صابر علی کی تحریریں، ان کے کالم بولیں گے، ان کے انٹرویوز بولیں گے. صابر علی صاحب یونس ہمدم کے چھوٹے بھائی ہیں لیکن صابر علی کے ساتھ میرا تعلق اس وقت کا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آپس میں آپ کے بھائی بھی ہیں. تو صابر ایک اخبار میں رپورٹر تھے، میں وہاں سب ایڈیٹر تھا. تو اس طرح سے صابر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے 40-45 سال کی اسٹینڈنگ رکھتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ سب اپنی جگہ پر ایک کہنا چاہیے کہ ایک گوہر نایاب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں اس تقریب کا انعقاد جو ہے یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اور مجھ جیسا حقیر اور ناچیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا اپنے آپ کو ذرا بلند قامت محسوس کر رہا ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے. اور یونس بھائی کو بہت مبارک کہ ماشاءاللہ سے آج ایک اور اعزاز سے نوازے جا رہے ہیں. تو آپ کا بھی شکریہ، صدیہ صاحبہ کا بھی شکریہ، صغیر صاحب کا بھی شکریہ، اور علی حسن ساجد کا خاص طور پر جو ماشاءاللہ سے نظامت کو بہت خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں. شکریہ. ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان اعزازی محترم جناب اقبال سیوانی صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے یونس ہمدم صاحب کے جو مختلف شعبہ جات میں کام ہیں اس کو نمایاں کیا، سامنے لائے. اب میں ظاہر ہے کہ اب وقت کے حساب سے اس تقریب کو آگے بڑھانا ہے، تو میں اب درخواست کروں گا آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی محترم فیروز ناطق خسرو صاحب سے. تو میں انتہائی ادب کے ساتھ محترم جناب فیروز ناطق خسرو صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں. بہت شکریہ. اور کچھ زیادہ آپ نے میرے بارے میں اور سیوانی صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور سیوانی صاحب کو اور باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کبھی اپنا رینک جو ہے میں نے شعر و ادب کے حوالے سے استعمال نہیں کیا. کبھی میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا میں فیروز ناطق خسرو ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں اہل علم کے حلقے میں شامل ہوں. یہ جو گھر ہے سعید جعفری اور صفیہ صبا کا، یہ محبتیں تقسیم کرتا ہے. اس شہر کے اندر میرے خیال سے یہ واحد گھر ایسا ہے کہ جہاں آپ کسی وقت بھی فون کر کے آ سکتے ہیں یا یہ لوگ بلا لیتے ہیں، اور جہاں صرف محبتیں ملتی ہیں. کل جب صغیر بھائی نے مجھے کہا کہ یہاں پہ یونس ہمدم آئے ہوئے ہیں اور میرے اسکول کے ساتھی ہیں، یہ نام تو ظاہر بات ہے کہ میرے بچے جو ہیں اور میرے پوتے بھی ماشاءاللہ سے ان کو بھی پتہ ہے، مجھ سے زیادہ ان کو پتہ ہے کہ کون سا نغمہ جو ہے وہ یونس ہمدم کا ہے اور کہاں ہے اور انڈیا میں کس طریقے سے کہا گیا. تو مجھے بھی یہ فخر ہے کہ مجھے بھی یہاں بلایا گیا، اور آج میں بہت اپنے آپ کو بہت اپنی نظر میں معتبر سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس محفل میں آپ نے مدعو کیا اور یہاں یونس ہمدم سے میری ملاقات ہوئی. بہت شکریہ، بہت نوازش. اور میں اپنی یہ کتاب جو ہے، میری 8 کتابیں آ گئی ہیں اور تقریباً 10 کتابیں جو ہیں وہ پائپ لائن ہیں، جس میں سے ایک کتاب اگلے مہینے آ رہی ہے. وہ نیپالی نظموں، میری نظموں کا نیپالی ترجمہ وہاں پہ ایک شاعرہ ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ کتاب میں آپ کی اجازت سے صدر صاحب کا میں پیش کرنا چاہوں گا. ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی فیروز ناطق خسرو صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. آمنا و صدقنا، بہت سے ایسے پہلو تھے جسے بہرحال بیان تو کرنا نہیں تھا لیکن تم نے چونکہ کر دیا. تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ انسان کہیں بھی جائے اگر وہ اپنے اوصاف کے ساتھ، اپنے والدین کی تربیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کبھی بہک نہیں سکتا.
یہ میرا ایمان ہے۔ میں 10-12 سال لاہور میں رہا اور لاہور کا میں نے ایسا وقت گزارا کہ وہ ایک گولڈن پیریڈ تھا۔ میں نے جب ابتدا کی تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کلیم عثمانی، قتیل شفاعی، منیر نیازی، خواجہ پرویز، تسلیم فاضلی اور مسعود انور کے درمیان اپنی کوئی پہچان بنا سکوں گا۔ لیکن بس وہی کہتے ہیں نا کہ جب آدمی میں جذبہ ہو، جنون ہو اور بھروسہ ہو اللہ پر، تو کوئی مشکل اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی۔ تو میرے لیے یہی ہوا کہ ہر مشکل آسان ہوتی چلی گئی، اور پھر وہاں میں ایسا رہا کہ ہر موسیقار شروع میں جب میرا ایک گیت سپر ہٹ ہوا تیرے میرے سپنے کا، وہی میں ہو گئی دلدار کی، اس کے سارے گیت تسلیم فاضلی صاحب نے لکھے تھے۔ لیکن اتفاق ہے کہ جس کو شہرت ملنی ہوتی ہے، لیکن اس فلم کا وہ گیت سب سے زیادہ ہٹ ہوا، تو اس کو ناہید اختر کو بھی شہرت اسی گیت سے ملی۔ اور پھر جب میں نے ایک شرمیلی فلم لکھی تھی، مکالمے گانے میرے تھے، ڈائریکٹر اقبال اختر تھے، ندیم اور ممتاز مرکزی کردار تھے، تو اے نیّر جو لاہور میں پلا بڑا جوان ہوا، اس کو کسی موسیقار نے سولو سنگر نہیں لیا۔ اتنے عرصے کے باوجود اس کو ایک فلم میں بہشت میں ڈوئٹ گوایا۔ اب وہ کہتا تھا اچھا، پھر کریم شہاب الدین جب ڈھاکہ سے کراچی آیا تو میرے ساتھ موقع ملا، تو میں نے کراچی کے ایک پروگرام کی ترتیب، امیر امام اس کے پروڈیوسر تھے، بزم رونا لیلا، تو اس میں دھنوں پہ جو گیت ہوتے، کریم شہاب الدین کمپوزر تھے، میں دھنوں پہ لکھتا تھا، اور اپنے جو ہمارے دوسرے شاعر تھے وہ اس پر لکھتے تھے۔ کبھی مختلف شاعر انہوں نے کہا بھائی ہم دھن پہ نہیں لکھیں گے، تو وہ ان کی دھنیں بنایا کرتے تھے، صاحب اختر کے خاص طور پر۔ تو بہرحال وہ پروگرام، میری اچھی دوستی تھی، جب وہ ڈھاکہ آئے تو ریڈیو پر انہوں نے کچھ پروگرام کیے، تو اس دوران جب میری ملاقات ہوئی کہ بھائی کتنا عرصہ ہو گیا، ابھی مجھے چند مہینے ہوئے اور یار اب فلم لائن میں کچھ کرنا ہے، میں یار تمہارا تو بڑا نام ہے، بڑے تم نے ہٹ گانے دیے ڈھاکے میں، تو اب بالکل آپ رہیں اور ہوگا آپ کا۔ مجھے ایک فلم ملی ہوئی ہے شرمیلی، تو اس میں میرے مکالمے بھی ہیں، گانے بھی ہیں، اور ندیم بھی تمہارا دوست ہے ڈھاکہ کا، اور ندیم جب نذیر بیگ تھا تو میرا اسلامیہ کالج کا دوست تھا، تو میں نے آپ فکر ہی نہ کریں، یہ فلم اب آپ کمپوزر ہوں گے اس کے۔ تو ڈائریکٹر اقبال اختر سے جب میں نے بات کی تو اس نے کہا ارے آ گئے یار، کمال ہے، میں تو نہیں پتا کہ ڈھاکہ سے آئے ہوئے۔ پھر میں نے سمن آباد لے جا کے ملاقات کرائی، تو بات یہ طے ہو گئی کہ بھائی ٹھیک ہے، اب کریم شہاب الدین اس کی کمپوزیشن دے گا۔ تو کریم شہاب الدین نئے نئے آیا بیچارہ، وہ ٹی وی کے رفیق وڑائی سے پروگرام کر رہے تھے یا ریڈیو کچھ کمپوز کیے تھے، کیونکہ گھر تو چلانا تھا نا۔ تو انہوں نے ایک مجھے دھن سنائی ریڈیو کی، تو وہ اس نے گایا تھی یار نیّر، آرتھر نیّر۔ کہنا یار یہ میں نے کس نے گایا؟ کہنا ایک نیّر سنگر ہے، اس نے گایا۔ میں نے بھائی یار بڑا فریش وائس ہے، بالکل کشور کمار لگتا ہے۔ تو میں نے کہا یار بات سنو کریم بھائی، یہ دھن جو ہے آپ کی ہے نا، مجھے اچھی لگی، کیا یہ فلم میں یوز کر سکتے ہیں؟ کہنا بابا ہاں نا، کرو نا، یہ تو میرا ہے، یہ تو دھن کوئی بھی اس میں اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، تم لے سکتے ہو۔ تو اس گیت پر، دھن پر میں نے پھر ایک گیت لکھا، جی رہے ہم تنہا تیرا ہر ستم تنہا کیسے ہم اٹھائیں گے، نہیں، جی رہے ہم تنہا اور تیرا غم تنہا کیسے ہم اٹھائیں گے تیرا ہر ستم تنہا۔ پھر جب یہ گیت مکمل ہوا تو اس کی ریہرسل ہم نے کرائی اے نیّر سے۔ اے نیّر کو ہم پھر لے کر گئے، باقاعدہ کریم شہاب الدین نے، ہم نے کہا دیکھو اگر اپروو ہو گیا تو تم ہی گاؤ گے، کیونکہ زیادہ تر وہ احمد رجی کے گانے گواتے ہیں، یہ جتنے بھی زیادہ تر لوگ ہیں کراچی کے، جتنے پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں۔ تو بہرحال جب ہم نے یہ گانا کمپوز کر کے اس کی آواز میں سنوایا تو کہنے لگا یار یہ تو بہت اچھا سنگر ہے، یہ کہاں تھا اس سے پہلے؟ میں نے ریڈیو ایک ڈوئٹ اس نے گایا ہے۔ کہنا نہیں یار اس کو کمپوز کرنا ہے، میری تو خواہش یہ ہے کہ اس گیت سے شرمیلی فلم کی مہورت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں اس کے مقدر میں شہرت لکھی تھی، میں وسیلہ بنا تھا صرف۔ تو یہ گیت اس فلم سے ایورنی اسٹوڈیو میں ہوتا تھا کہ مہورت ہوتی تھی، باقاعدہ سجایا جاتا تھا، لائٹنگ ہوتی تھی جب کسی فلم کی مہورت ہوتی، اس فلم کی مہورت ہوئی، ندیم اس میں آیا، تو اس میں یہ گیت ریکارڈ کر کے باقاعدہ سنایا گیا۔ تو اس گیت سے اے نیّر کو شہرت ملی۔ پھر اس گیت کے بعد اے نیّر ہوا، اس کی اپنی صلاحیتیں تھی، لیکن مجھے یہ اعزاز جاتا ہے کہ اے نیّر کا پہلا ابتدائی گیت جو لکھا وہ میرا لکھا ہوا تھا، اور ناہید اختر کا جو پہلا گیت تھا ابتدائی وہ میرا لکھا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات بھی تھی ان لوگوں نے۔ بہرحال قصے تو اتنے ہیں لاہور کے کہ ہم اگر، یعنی لاہور تو پھر لاہور ہے، کہتے ہیں جن لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو جب میں وہاں چلا گیا تو میں جب آ گیا تو میں کہا لاہور جی میں ہوں آ گیا، میں جم گیا، تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک چھوٹی سی بات سنا کہ میں مختصر کروں اس بات کو، کہ جب میں موسیقار کمال احمد ہوں، ایم اشرف ہوں یا نذیر علی ہوں، سوائے نثار بزمی صاحب کے
کہ وہ صوم و صلات کے پابند تھے. اچھا باقی سب جو تھے وہ بالکل ریورس تھے. تو جب میں اب جیسے نذیر علی کا واقعہ ہے کہ جب میں گیت میں نے مکمل کیا, لاڈ پیار بیٹی شاید پہلی فلم کس نام سے پکاروں, ایسے بخاری صاحب ڈائریکٹر تھے. جب گیت مکمل ہو گیا تو کہنے لگے ہمدم صاحب گیت ہوں مکمل ہو گیا, تاڑا کم مک گیا, ہم تسی جاؤ, تسی کہو گے کہ چائے منگاؤ, یار ہے آواز میں لفظ نہیں سن رہا چاہ دا, ہوں تسی جاؤ پلیز تسی جاؤ. تو باقاعدہ اسی طرح احمد شاہ کے جب گانا مکمل, یار ہمدم صاحب اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں, اب ہمارا کام شروع ہوگا. میں نے اچھا جی ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال بڑی وہاں پہ باتیں ہوتی تھی, بہرحال بے شمار وہاں پہ قصے ہیں. ہاں لیکن اللہ نے کرم کیا, فضل کیا کہ میں جس دامن کو لے کر گیا تھا پاک صاحب اسی دامن کے واپس کراچی آیا. پھر جب میں کراچی آیا تھا ایز اے کمرشل پروڈیوسر میں نے پروگرام شروع کیا کراچی سے. نیٹ ورک پہ ایک میرا پروگرام تھا بول بالا ڈینٹونک والوں کا, پھر ایک پروگرام تھا ایک گھر کی کہانی میٹرو ملن والے اس کے اسپانسر تھے, ایک میرا پروگرام ہوتا تھا ستاروں کے گیت, اس کا ریبر کولر واٹر والے اسپانسر ہوتے تھے, میں رائٹر پروڈیوسر ہوتا تھا. بہرحال پھر میں نے اپنی کمرشل فلم میں بے شمار بنائی. اپنے کیا کہتے ہیں تحسین جاوید کو پہلی بار انٹروڈیوس کیا, اس نے میرا جنگل گایا تھا آج کل ڈینٹونی کا بول بالا ہے, جس کو دیکھو ڈینٹونی کا مت والا ہے. تو لائٹ میں وہ آیا. پھر اور کئی سنگر آئے, ظفر رام اور بے شمار سنگر. بہرحال پھر جب ہاں حمیرہ چنا خوش نصیب میں نثار بدوی صاحب تھے, میں نے اس کے گیت لکھے تھے, پھر وہ لائم لائٹ میں آئی. اس کے بعد پھر مسرت نذیر کا جب اردو البم بنا, نثار بدوی کمپوزر تھے تو میجر زیادہ میرے ہی گانے تھے. تو اس میں یہ جو گانا تھا کہ گلشن کی بہاروں میں رنگین نظاروں میں جب تم مجھے ڈھونڈو گے آنکھوں میں نمی ہوگی, محسوس تمہیں ہر دم پھر میری کمی ہوگی. اتنا خوبصورت اس نے گایا اور کیا خوبصورت کمپوز کیا نثار بدوی صاحب نے کہ میرے جو الفاظ تھے ان کا بھی حسن بڑھ گیا ان کی وجہ سے, آواز اور دھن کی وجہ سے. پھر اس گیت میں ہندوستان کی کئی فنکاروں نے میل بھی فیمیل بھی ریمکس کیا. بہرحال یہ میرے اعزاز کی بات ہے میرے لیے. تو بہرحال میں اپنے الفاظ اب مختصر کرتے ہوئے شکریہ ادا کروں گا اردو منزل کی روح رواں محترمہ صبا صاحبہ کا, جو خود ایک لیجنڈ ہیں, اور سید صغیر جعفری صاحب جو میرے سینئر اسکول فیلو بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں, نامور انجینئر بھی ہیں, اور ایک بہت محبت بھری شخصیت بھی ہیں. یہ ان کی محبت تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمدم صاحب جاتے جاتے ایک دن ضرور اردو منزل آؤ. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو اعتراف کمال ایوارڈ ہے جس کا آغاز ہم نے دبئی سے کیا تھا اور انڈیا اور پاکستان کی نامور ادبی شخصیتوں کو اس ایوارڈ سے ہم نے نوازا تھا, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایوارڈ آپ کو بھی دیا جائے. تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ میں اتنا بڑا شاعر تو نہیں ہوں کہ جتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو انہوں نے یہ ایوارڈ دیا ہے اعتراف کمال کا. تو میں اعتراف صرف یہ کروں گا کہ انہوں نے مجھے نوازا ہے, اور اس نوازش کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا صبا صاحبہ کا, سید صغیر جعفری صاحبہ کا, اور پھر میں جناب فیروز ناطق خسرو صاحب کا ممنون ہوں, مشکور ہوں کہ میری اس تقریب کو انہوں نے طبیعت کی خرابی کے باوجود جو رونق بخشی ہے, تو یہ میرے لیے ایک زندگی کا سرمایہ ہے, بہت بڑی بات میرے لیے. تو میں اور تمام حضرات کا, ایک بار سہوانی کا, علی حسن ساجد کا, کہ ہر وقت یہ مصروف رہتے ہیں, ہر جگہ کوئی نہ کوئی ان کی ضرورت رہتی ہے, لوگ ان کو فون کرتے رہتے ہیں, یہ فون دباتے رہتے ہیں, لیکن اس تقریب کے لیے انہوں نے آ کر جو وقت نکالا, اس بات کا ثبوت ہے کہ دوستی سب سے زیادہ عظیم ہے, اور سب اس کو اعتراف دوستی کو پہلے دیتے ہی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے دوستوں میں علی حسن ساجد, اقبال سیوانی, پھر میرا چھوٹے بھائی صابر علی, اطہر اقبال, اور ہمارے سلیم صاحب جو ہمارے بہت پرانے دوست بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, ہر قدم قدم پر میرے ساتھ میری مشکلات کو حل کرتے ہیں. میں بڑا مشکور ان کا بھی. تو ان الفاظ کے بعد میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں اچھا, بڑی محبت, بڑی نوازش سے تشریف لائے آپ. ہاں تو پرانے اسکول کے ہمارے ساتھی بھی اس وقت آ گئے, تو یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس نوعمری کے ساتھی آج عالم پیری میں بھی ہوتے ہوئے مجھے مل رہے ہیں, تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. آج کے صاحب اعزاز اور مہمان شاعر جن کے اعزاز میں آج یہ تقریب منعقد کی گئی, جناب یونس ہمدم ابھی خطاب کر رہے تھے.
اور تقریب کے آخر میں ملتمس ہوں تقریب کی صدر معروف شاعرہ اردو منزل کی روح رواں محترمہ سبیحہ صبا صاحبہ سے کہ وہ ادراہ کرم صدارتی خطبہ عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ تشریف لائے یہاں۔ ہم ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، عمر بیت گئی، اور جو بھی جب آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ہی قافلے کا بندہ آیا ہے۔ ادب کے فروغ میں حصہ لینا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اردو ہر ایک کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی ایسی تقریبات کے لیے بھی اور یہ بھی۔ اور آج کی محفل میں کیونکہ بہت وقت پہ شروع ہو گئی، اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ کم ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بعد میں آئیں گے لوگ کیونکہ عادی نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ دیکھیں کہ شروع ہی دیر سے ہوتی ہیں، لوگوں کا کوئی قصور نہیں اس میں۔ جب آپ کہیں بھی جائیں، آرٹس کونسل میں کسی بھی جگہ جائیں، تو آپ کو بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر شروع ہوتی ہے۔ ہاں، 1-2 گھنٹے۔ تو اس وجہ سے لوگ آرام سے آتے رہیں گے، تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ تو لیکن وقت پہ شروع ہونا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آج رش وغیرہ زیادہ ہے شاید سے باہر کی سڑکوں پہ، اور وہ سب آئیں گے انشاءاللہ، بعد میں آئیں گے۔ لیکن تو بہرحال یہ بہت مجھے اچھی لگی تقریب، اور سب نے مختصر طور پہ سب کچھ کہا۔ لیکن یہ ان کا نام جو ہے وہ ایک زمانے میں جب ریڈیو بہت پاپولر تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، تو اس میں شاعروں کے نام اگر 10 دفعہ بھی نغمہ وہ دن میں نشر ہوتا تھا تو 10 دفعہ نام لیا جاتا تھا، شاعروں کا بھی، موسیقار کا بھی، گلوکار کا بھی۔ تو وہ جو شوقین ہوتے تھے ان کو سارے نام یاد ہوتے تھے۔ یہ تو ان سے ملاقات تو پہلے بھی کافی پہلے ہوئی تھی، لیکن اب پچھلی دفعہ جب آئے تھے جب بھی ہم نے کوئی انٹرویو ریکارڈ کیا تھا، اور اس دفعہ بھی غالباً 3 پروگرام ہوئے۔ تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں، جو بھی ہمارے اہل قلم ہیں وہ محبت کرتے ہیں ہمارے اس جگہ سے، اور یہاں پہ بڑی اچھی تقریبات جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ہوتی رہی ہیں اور انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اور یہ میں انہیں مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ آپ نے کو، اور دینا چاہیے تھا، ان کو ملنا چاہیے تھا یہ جو اعزاز، یہ ایوارڈ ہے، یہ اس کے مستحق، بالکل صحیح مستحق ہیں کہ ان کو ایسے بلکہ اس سے بھی اچھے اور ایوارڈ بھی ملنے چاہیے۔ اور ان کا نام ہے، سب جانتے ہیں انہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ہی آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے اس کے بعد ایک نشست مشاعرے کی ہوگی۔ اچھا، مجھ کو بتائیں جی، ہوم ٹی وی جی، میں آپ سب کے ساتھ ہوم ٹی وی کا، تھنک ٹی وی کا، اور تمام شرکت کرنے والے احباب کا فرداً شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اس محفل میں آئے، اور یونس ہمدم کی وجہ سے یہ محفل بہت پر رونق ہو گئی، اور زیادہ رونق اس میں آ گئی۔ اور آپ لوگوں کی موجود ہونا آپ کا بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب تقریب کی صدر محترمہ سبیحہ صبا جو اردو منزل کی بھی روح رواں ہے، ابھی صدارتی کلمات ادا کر رہی تھی، اور اب وہ مرحلہ جس کے لیے یہ محفل سجائی گئی، ایوارڈ جو ہے، اعتراف کمال ایوارڈ جو ہے، جناب یونس ہمدم صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ میں سبیحہ صبا صاحبہ سے ملتمس ہوں، اور صغیر صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ جو ہے یونس ہمدم صاحب کی خدمت میں پیش کریں۔ بہت شکریہ۔ اس موقع پر جو ہے وہ حامد علی سید صاحب اپنی کتاب پیش کریں گے، یونس صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف
इस मौके से मैं भी फ़ायदा उठाऊँ भाई एक मिनट, इस मौके से मैं ख़ुद भी फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मेरे इदारत में जो है बच्चों का एक रिसाला शाया होता है जंगल मंगल के नाम से, जो 2006 से शाया होता है, मैं वो भी पेश कर दूँ ताकि एक ग्रुप जो है ना ये